بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری دنیا سے اسی حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف روایت اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس کی وجہ سے زندہ رکھا ہے اور کہاں رکھا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ تو دوستو، آئیے ہم جانتے ہیں یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں۔ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، انہی کی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ایک نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توتیا نوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی میں ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ جبرائیل نے آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے۔ یہودی باہر کھڑے رہے، توتیا نوس کا انتظار کرتے رہے۔ جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آیا، کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توتیا نوس ہی ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں صلیب چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے ہاتھوں سے نہیں قتل ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں یا صلیب پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، بلکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا
جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام دنیا کی بادشاہت کو پسند نہ کیا تو انہوں نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت انس ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل پڑا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام بولے، جی ہاں جی، یہ خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کے نام یاد رکھے گا تو اس کے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جو زندہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس علیہ السلام سے مروی ہے کہ میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس اس آواز کو پتہ لگاؤ یہ کون ہے؟ حضرت انس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی بات میں مشغول ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہمیں جواب دیا، ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہم کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں زندہ ہونے کی روایت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ مریم آیت نمبر 57 اور 56 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاست کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رکنا پسند کروں گا۔ فرشتوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جائیے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اوکے، اللہ حافظ۔